بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہرقل کا اپنی بیٹی کو طلب کرنا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو بطور ہدیہ کے چھوڑ دینا۔ آپ اور یونس ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک بوڑھا شخص جو بالوں کا لبادہ پہنے ہوئے تھا مسلمانوں کے پاس آ کے کہنے لگا کہ میں ایلچی ہوں، آپ حضرات کے سردار اور امیر کہاں ہیں؟ مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لا کر حاضر کیا۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں ہرقل بادشاہ کا ایلچی ہوں، اس نے آپ سے کہلا کر بھیجا ہے کہ آپ لوگوں نے جو کچھ میری فوج کے ساتھ سلوک کیا، داماد توما کو قتل اور میری لڑکی کو قید کر کے میری ہتک کی ہے، اس کی خبر مجھے پہنچی۔ یہ صحیح ہے کہ آپ حضرات صحیح سلامت اور فاتح رہیں، مگر ظلم اور زیادتی فاتح کو مفتوح کر دیتی ہے، اس لیے حد سے تجاوز نہ کریں۔ میری لڑکی کو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ جو دو کرم آپ کی عادتوں اور بخشش و رحم آپ کی خصلتوں میں سے ہے، جو شخص کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ نیز مجھے امید ہے کہ اب ہماری اور آپ کی صلح ہو جائے گی۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ تم اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ خدا کی قسم میں تیری دارالسلطنت اور اس کے ملحقات کا مالک نہیں ہو جاؤں گا، اس وقت تک تجھ سے یا تیری قوم سے جیسا کہ تجھے معلوم ہے کبھی نہیں پھر سکتا۔ تیرا ہمیں چھوڑ دینا یا مہلت دے دینا سوا اگر تو ذرا بھی ہمیں دبا لیتا تو اذیت پہنچانے میں کبھی کمی نہ کرتا۔ رہی تیری لڑکی سو یہ ہماری طرف سے تجھے ہدیہ ہے۔ یہ فرما کر آپ نے اسے بغیر کسی فدیے کے چھوڑ دیا اور شیخ کے سپرد کر کے فرمایا مجھے امید ہے کہ ہرقل تک پہنچ جائے گی۔ ایلچی جس وقت ہرقل کے پاس پہنچا تو اس نے اعیان مملکت کو جمع کر کے ان سے کہا کہ یہ وہی معاملہ ہے جس کی طرف میں نے تمہیں پہلے توجہ دلائی تھی، مگر تم نے میری ایک نہ سنی اور میرے قتل کرنے کے منصوبے باندھنے لگے۔ کیا ہے اس سے بھی زیادہ دیکھنے میں آئے گا، اس میں تمہارا کچھ قصور نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ پروردگار آسمان کی طرف سے ہے۔ رومی اس کی یہ تقریر سن کر رونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے روانہ ہو کر دمشق پہنچے۔ یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مسلمان آپ کی طرف سے نا امید ہو چکے تھے اور نہایت قلق دیاز کی حالت میں تھے۔ دفعتاً آپ تشریف لے آئے۔ مسلمانوں نے آپ کو خیر مقدم کیا، سلام مسنون کے بعد تہنیت اور مبارکباد کے پھول برسائے۔ آپ نے یہاں پہنچ کر حضرت عمر بن معد یکرب زبیدی اور مالک اشتر نخی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان حضرات کے ساتھیوں کو دیکھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے تمام سرگردشت بیان کی۔ انہوں نے تمام قصہ سن کر آپ کی بہادری، شجاعت اور کارناموں پر بے حد تعجب کیا۔ جس وقت آپ اپنے خیمے میں قیام پذیر ہو گئے تو آپ نے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکال کر باقی مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا۔ اپنے حصے میں سے کچھ یونس کو دے کر فرمایا کہ اسے خرچ کر کے کہیں اپنا نکاح کر لو یا کوئی رومی لڑکیوں میں سے خرید کر کے اپنے کام میں لے آؤ۔ یونس نے کہا خدا کی قسم میں اس دار فانی میں اپنی بیوی کے بعد کبھی کسی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ میری خواہش محض یہی ہے کہ عالم آخرت میں پہنچ کر کسی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے اپنا نکاح کر لوں اور بس۔ حضرت رافع بن عمرۃ الطائی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یونس جہاد میں ہمارے ساتھ جنگ یرموک تک شامل رہے۔ آپ نہایت بہادری اور جان بازی کے ساتھ لڑا کرتے تھے۔ یرموک کے روز آپ ایک آزمائش میں مبتلا ہوئے، یعنی آپ کے سینے میں ایک تیر آ کر لگا جس کی وجہ سے آپ زمین پر گرتے ہی جاں بحق ہو گئے۔ خداوند تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ مجھے آپ کا بہت صدمہ ہوا، باری تعالیٰ سے آپ کے واسطے رحمت کی دعائیں کرتا رہا۔ میں نے ان کو ایک روز خواب میں دیکھا کہ آپ کا لباس چمکتا ہے اور آپ طلائی نالین زیب پاکیے
وہ ایک سبز باغ میں سیر کر رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ خداوند مالک نے تمہارے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ انہوں نے کہا مجھے بخش دیا اور میری بیوی کے عوض مجھے 70 حوریں اتنی خوبصورت عنایت فرمائیں کہ اگر ان میں سے دنیا میں ایک بھی اتر آئے تو اس کے چہرے کی روشنی سورج اور چاند کو شرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی جزائے خیر عنایت فرمائے۔ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ مرتبہ سوائے شہادت پانے والے کہ اور کسی کو نہیں ملتا۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس مزے کو چکھ لے۔ وقتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ سے مال غنیمت لے کر واپس ہوئے تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے متعلق کچھ علم نہیں ہوا اور نہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے وصال اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ منتخب ہونے کے متعلق ہی ان سے کچھ ذکر کیا۔ آپ نے دوات اور کاغذ منگوا کر دربار خلافت میں حسب ذیل خط لکھا۔ اما بعد، السلام علیکم۔ میں اس ذات گرامی کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ان کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ ہمیں جنگ دمشق میں برابر دشمن کی طرف سے بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی، حتیٰ کہ باری تعالیٰ جل مجدہ نے ہماری نصرت اور مدد فرمائی، دشمن کو محقور کیا۔ میں نے باب شرقی کی طرف سے شہر کو تلوار کے زور سے فتح کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ باب جابیہ پر متعین تھے، ان کے ساتھ دشمن نے فریب کر کے دوسرے دروازے پر صلح کر لی، اس لیے مجھے ابو عبیدہ بن جراح نے منع کر دیا کہ میں کسی کو قید یا قتل کروں۔ میں ابو عبیدہ بن جراح سے کنیسہ مریم کے پاس ملا، ان کے ساتھ اس وقت یہاں پادری اور رہبان موجود تھے اور صلح نامہ ان رومیوں کے پاس تھا۔ بادشاہ کا داماد توما اور ایک شخص ہربیس نامی شہر سے بہت سامان لے کر چلے۔ میں ان کا تعاقب کیا اور ان دونوں لعنوں کو قتل کر کے ان سے وہ مال حاصل کر لیا۔ ہرقل بادشاہ کی بیٹی کو گرفتار کر لیا تھا مگر پھر بطور ہدیہ کہ اسے چھوڑ دیا اور صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اب میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں، والسلام۔ اسے ملفوف کر کے اس پر اپنی مہر لگائی اور وہ ایک شخص عبداللہ بن قرط عربی کو بلا کر یہ خط دے کر روانہ کر دیا۔ یہ مدینہ طیبہ میں پہنچ کر بارگاہ خلافت میں پہنچے۔ یہاں مسند خلافت پر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونق افروز تھے۔ آپ نے سرنامہ اور عنوان خط جس میں از طرف خالد بن ولید بجانب خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا پڑھ کر فرمایا، کیا اب تک مسلمانوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے متعلق علم نہیں ہوا؟ عبداللہ بن قرط نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، مسلمانوں کو اب تک اس کے متعلق کچھ علم نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں نے ایک خط حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے نام روانہ کیا تھا جس میں حضرت خالد بن مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری کا میری رائے میں انہیں کوئی خواہش نہیں تقرر درج تھا۔ یہ کہہ کر آپ نے سکوت فرمایا اور تمام خط کو پڑھا۔ اب سیر نے سقاط راویوں سے روایت کی ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو آپ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر اس وقت 52 سال کی تھی مسند آرائے خلافت ہوئے۔ تمام مسلمانوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے بیعت کی اور آپ کی بیعت سے کسی شخص نے بھی خواہ وہ بڑا تھا یا چھوٹا انحراف نہیں کیا۔ آپ کے زمانہ خلافت میں دشمنی، نفاق اور انشقاق تمام جاتا رہا، باطل نصید اور حق قائم ہو گیا۔ آپ کی امارت میں سلطنت قوی ہو گئی، شیطان کے مکر میں ضعیف آ گیا،
خدائی حکم حالانکہ کافروں کو شاک تھا مگر ظاہر ہو گیا۔ آپ اپنے زمانہ خلافت و عمارات میں فقرائے کے ساتھ بیٹھے تھے، عام آدمیوں اور مسلمانوں کے ساتھ تلطف سے پیش آتے تھے، چھوٹوں سے رحم اور بڑوں کی توقیر فرماتے تھے، یتیموں پر مہربانی اور مظلوموں کے ساتھ ایسا انصاف کرتے تھے کہ حق ظاہر ہو جاتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی کے کسی کام میں آپ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے۔ آپ اپنی خلافت کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے بازاروں کے اندر اپنی گڈری پہنے اور ہاتھ میں درہ لیے ہوئے پھرا کرتے تھے۔ آپ کے درہ کا خوف بادشاہوں کی تلواروں اور نیز تمہاری اور تلواروں سے زیادہ تھا۔ ایک غذا روزانہ جو کی روٹی اور سالن آپ کا پسا ہوا نمک تھا۔ بعض اوقات آپ کی روٹی زہد و اتقاء اور مسلمانوں پر نظر عنایت اور مہربانی کی وجہ سے بغیر نمک کے ہی رہ جاتی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سے مقصود محض اللہ تعالی جل مجدہ سے ثواب تھا اور بس، نیز کوئی شغل آپ کو ادائے فریضہ حق اور اتباع سنت نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باز نہیں رکھتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت خلیفہ ہو گئے تو آپ اپنے دونوں صحابوں یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم بقدم دین کے کاموں میں ہمیشہ آمادہ اور تیار رہے، تکبر اور غرور کو پاس تک نہیں پھٹکنے دیا۔ آپ کو جوں کی روٹی اور نمک نے جلا کر رکھ دیا تھا، یعنی آپ بہت زیادہ ضعیف ہو گئے تھے۔ زیت اور خشک چھوہاروں نے آپ کو بہت نقصان دیا۔ کبھی کبھی آپ تھوڑا سا گھی بھی کھا لیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو نمک اور زیت کا کھانا اور بھوکا رہنا اس سے زیادہ آسان ہے کہ کل کو آگ میں ڈالا جائے گا، جس میں نہ کبھی آدمی مرے گا اور نہ آرام پائے گا، اور جس کی گہرائی بہت زیادہ عذاب سخت اور پانی پیپ ہے۔ آپ حالانکہ طلب نہیں کرتے تھے اور نہ اجازت ہی دیتے تھے، مگر لشکر کے لشکر آپ کے پاس آپ کا زمانہ خلافت میں چلے آتے تھے۔ آپ نے لشکروں کو بھیجا، فتوحات کی، شہروں کو آباد فرمایا، اور عذاب دوزخ سے آپ بہت زیادہ ڈرتے تھے، رضی اللہ تعالی عنہ۔